हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशु मसीह के पाक नाम में आप सबको सलाम पहुंचे। मैं आपकी मेजबान कौकब नौरीन, वेलकम इन मिरेकल टीवी। जैसा कि आजकल रोजों का आयाम चल रहे हैं और पिछली वीडियो में हमने खुदावन यीशु मसीह का पहला कलमा जो सलीब पर उन्होंने अदा किया कि ऐ बाप इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो हमने इस सीरीज को शुरू किया कि हम कलमात को पेश करें। तो आज दूसरा कलमा हम खुदावन यीशु मसीह का जो है वो पेश करेंगे और कलाम शेयर करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिस्पेक्टेबल पास्टर जावेद अल्लाह रखा साहिब, जिनके साथ हम खुदा का जिंदगी बख्श कलाम शेयर करेंगे। तो वेलकम इन आवर शो पास्टर साहब। थैंक यू सिस्टर कोको नौरीन, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस चैनल को जितने लोग देख रहे हैं मैं उनकी सलामती चाहता हूँ और यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो, ताकि हम इस बात को सीख सके दूसरे कलमे के ताल्लुक से, ताकि हमारे मसीहा ने जो लफ्ज बयान किए हैं वो हमारे लिए कैसे मोतबर और जिंदगी का हिस्सा रखते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जी हम कलाम मुकद्दस में से हवाला देखेंगे, फिर हम इस पर बातचीत करने के लिए जो है वो तैयार हो जाएंगे। आमीन, आमीन, आमीन। लूका तबीब की अंजील बाब उसका 23 आयत नंबर 39 से 43 आयत तक पढ़ेंगे। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे उनमें से एक उसे यूं ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, तो अपने आप को और हमको बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सजा में गिरफ्तार हैं और हमारी सजा तो वाजिब ही है क्योंकि अपने कामों का बदला पाते हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी, इस हवाले के अंदर यीशु मसीह के जो अल्फाज सलीबी कलमात के ताल्लुक से बयान किए गए हैं वो जिंदगी का एक खास अहम हिस्सा है। और ऐसे वक्त साबित किया गया जब सलीब पर सजा याफ्ता दो मुजरम थे और एक के लिए जिंदगी का और जिसने तानाज़नी की उसके लिए बिल्कुल खामोशी का एक समा बयान किया गया है। और वो आपस में जो डाकू हैं गुफ्तगू करते हैं, हमारी सजा तो जो है वो वाजिबी है और इस रास्तबाज ने कोई गुनाह नहीं किया कि जिसके बरक्स से इस हालत में या सलीबी सजा दी गई है। हालांकि शरीयत के मुताबिक पुराने अहदनामा में जितने लोग बदकार होते उन्हें दरख्तों के साथ लटकाया जाता और शाम तक उनकी लाशें उसी तरह लटकती रहती जब तक सूरज गुरूब न होता। तो हमारे यीशु मसीह ने उस शख्स से जिसने इल्तिजा की थी उससे कहा, उसने एक दरख्वास्त की कि यीशु तो जब अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। अब देखिए, सबसे बड़ी पहलू की बात यह है कि सलीब पर मालिक खुद है, एक जो है फरियादी है और एक गुजारिश कर रहा है। जो फरियादी बनकर बातचीत कर रहा है वो कहता है कि मेरे लिए जिंदगी का पैगाम दे। खुद जिंदगी सलीब पर है और जिंदगी बड़ी खूबसूरती के साथ बयान करती है। उस जिंदगी का नाम यीशु मसीह है जो यहोवा खुदा बाप का इकलौता बेटा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो पास्टर साहब, मैं ये आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जो खुदावन यीशु मसीह बदकारों में शुमार किए गए, खुदावन यीशु मसीह बदकारों में शुमार किए गए और दूसरे लोगों की तरह जो सलीब पर हैं उन्होंने उनमें से एक ने खुदावन यीशु मसीह को तंज किया कि ये हमें भी बचा और खुद भी बच। लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने उस वक्त भी सब्र का मुजाहिरा किया और अपने मिशन को जारी रखा कि जो कोई उस पर ईमान लाएगा हलाक ना होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। प्रेज गॉड। तो हम देखते हैं कि दूसरा जब उसने कहा कि ये औरों को बचाता है और हमें भी बचा और खुद भी बच, तो कलाम में लिखा कि दूसरा जो डाकू है उसने जो है ये कहा कि नहीं, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? बिल्कुल, क्या तू खुदा से नहीं डरता? हम जो सजा भुगत रहे हैं वो वाजिबी है, हमने गुनाह किए हैं और इसने कोई गुनाह नहीं किया। और फिर आप ये देखें कि कलाम मुकद्दस में रोमियो के नाम मुकद्दस पालूस रसूल जब खत लिखते हैं तो 10वें बाब और 10वीं आयत में यूं लिखते हैं कि रास्तबाजी के लिए ईमान लाना दिल से होता है और नजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है। और यहाँ पर ये बात पूरी हुई है कि डाकू ने इकरार किया है कि हमने गुनाह किया
ہم نے سزا بھگتی اور ساتھ میں یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد کرنا. یہ اس نے اصل میں اس ڈاکو کو امید تھی کہ ہاں جی اس نے سنا بھی تھا دیکھا بھی تھا, اس نے بہت سارے لوگوں کو معاف کیا. جیسے کفرنہوم کے اندر یسوع مسیح گئے تو انہیں معلوم ہوا کہ یسوع کفرنہوم میں آئے ہیں, تو وہاں پر جب اس شخص کو جو مفلوج تھا لائے تو اس سے یسوع نے کچھ نہیں کہا, اس سے کہا جا تیرے گناہ معاف ہوئے. اس کے لیے نجات کا کام پورا کیا اور اسے کہا اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. ایسا کوئی آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس طرح کہے اور ہو جائے. واحد ایک یسوع مسیح ہے, تو ڈاکو کو امید تھی کہ یہ جو کچھ کہے گا وہ میرے لیے ہو جائے گا. اور اس نے موقع کو غنیمت جانا اور اس نے سن رکھا تھا کہ یہ جو ہے یہ پوری دنیا کے لیے آیا ہے اور میرے پاس یہی وقت ہے اور میں توبہ کروں اور اب نجات پاؤں. اور اس نے خداوند یسوع مسیح کی پوزیشن کو, خداوند یسوع مسیح کی خدائی کو, اس کی الوہیت کو, اس کی ہر بات کو قبول کیا اور کہا یہی میرا نجات دہندہ. اس نے کہا کہ جب تو اپنی بادشاہت میں آئے تو مجھے یاد کرنا. اور ساتھ کرنا اور ساتھ یہی گناہوں کا اقرار تھا اس کا, یہی اس کی توبہ تھی کہ ہم اپنی واجبی سزا جو ہے وہ پا رہے ہیں. اصل میں جو رومیو یوحنا کے خط میں یوحنا کی انجیل اس کے 16ویں باب میں لکھا ہے خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا, اور جب بخشا گیا ہے تو وہ گناہوں کے لیے بخشا گیا ہے, وہ نجات دینے کے لیے بخشا گیا ہے اور اس کی بخشش ہمارے لیے نجات کا باعث ہے. ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم اوروں کی طرح نا امید نہیں ہیں, امیدوار ہیں. ہماری بخشش ہو گئی ہے اور ہمیں اس بخشش میں داخل ہونے کا پورا موقع ملا ہے اور ہم نجات کے لیے اور پھر پورے طور سے ایمان لائے ہیں. جس طرح وہ ڈاکو کہہ رہا ہے کہ تو اپنے بادشاہی میں جائے تو مجھے یاد کرنا, تو ہمیں تو پھر بہت دور کے رہنے والے تو ہمیں تو کہا یہ گیا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت ہی یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم اوروں کی طرح نا امید نہ ہوں بلکہ نجات کے لیے ہر وقت تیار ہوں. تو یسوع کی یہ بات ہمارے لیے اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جو تعلیم دی, دیکھیں متی کی انجیل میں لکھا ہوا ہے کہ اے بہت سے دبے تھکے ماندے لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. تو شاگرد ڈاکو اس کے پاس آ گیا ہے اور یسوع نے وہ کام کر دکھایا. اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا, جب میں بادشاہی میں آؤں گا جب نہیں, تو آج ہی. یسوع مسیح نے یہ کام کر دکھایا. اس نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس, کیونکہ اس نے کہا کہ میرے پاس آؤ میں تمہیں آرام دوں گا. اور اس نے سب کے لیے معافی کی شفاعت کی اور اس نے کر دکھایا اور کہا کہ آج ہی میرے ساتھ بڑا ایک مشہور سسٹر ریفرنس ہے یہ. تو یوحنا کی انجیل اس کے 11ویں باب کا کہ جب لازر مر گیا تو اس کی بہنیں اس کے پاس یسوع جب آیا تو ایک کھانا پکانے لگی اور ایک یسوع کی تعلیم سننے لگی. تو ایک نے کہا کہ یسوع میرا بھائی تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا. یسوع مسیح نے اسے بڑی امید سے کہا تیرا بھائی مرا نہیں بلکہ سو گیا گا, جی اٹھے گا. تو یسوع نے سے کہا چلو مجھے قبر پر لے کر چلو. جب وہ لے کر گئے تو یسوع نے جا کر وہاں اور فقیہ فریسی جو گناہ پکڑنے والے تھے, صدوقی بھی وہاں پر موجود تھے, فریسی بھی تھے, تو وہ ساتھ گئے اور ان کی یہ کوشش تھی کہ ہم یسوع کی غلطی پکڑے. تو یسوع نے جب کہا لازر قبر میں سے نکل آ, ہاللویا, لازر اسی وقت آواز سنتے باہر آیا, اس کے لیے نجات تو اسی دن ہوگی. آمین, پریز گاڈ. تو یہاں پر بھی یہ ثابت ہو گیا کہ ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. اور مرتھا نے یہ کر دیا اور اپنے بھائی کو زندگی دلوا دی اور نجات دلوا دی. دونوں بہنوں نے کہا کہ اگر تو, یعنی کہ وہ ایمان لائے اور نجات کے لیے قبر کا سے پتھر ہٹا دیا گیا اور جو ان کا بھائی جو ہے اس کو زندگی نجات بخشی گئی. پریز گاڈ, ہیلیلویا. تو بردر آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو کہ دیکھیں ہم جو ہیں ایک تو یسوع مسیح کو جانتے ہیں, اس نے کہا کہ باپ انہیں معاف کریے نہیں جانتے. دوسری بات میں یہ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت ڈاکو کو موقع ملا اور اس نے موقع غنیمت جانا. بالکل ٹھیک ہے. آج ہمارے پاس لمحہ بلمحہ موقع ہے یسوع کو اپنانے کا, اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا. کیا کہیں گے؟ اور اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بوڑھے ہو کے توبہ کر لیں گے, بپتسمہ لے لیں گے, ارے تو موقع نہیں, تو موقع ملے گا تو جب نا, ہمیں کیا پتا. موقع آج ہے, موقع ابھی ہے, قبولیت کا وقت ابھی ہے. اب بتائیے اس کے. دیکھیں یسوع مسیح کے شاگرد جب یسوع مسیح کو دفن کیا گیا تو جدائی ہونے کے بعد وہ فوراً مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. ان کی جدائی میں جب خلل آیا تو وہ یہ ڈھونڈنے لگے
ان کا خیال تھا کہ شاید مالک ہمیں جو کچھ جو ہے معاف کیا گیا ہے، نجات دی گئی ہے، وہ ہمارے لیے پرفیکٹ ہو گئی ہے. اس کے برعکس جو اصل بات تھی، یسوع کے ساتھ ان کا رفاقت کا رکھنا، قائم رہنا، رفاقت رکھنا اور مسیح کی محبت پہ ایک دل ہونا، یہ بڑی بات تھی. اور انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ دنیا داری میں چلے گئے. جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں دیکھتے سب کچھ ہے، مسیح کی طرف ان کا دھیان نہیں ہے، اور مسیحیت کو مانتے ضرور ہیں پر مسیحیت کے لائق چال نہیں چلتے، اور ان کے اپنے طریقہ کار ہیں، اپنے ہی ان کے کام ہیں، اور اپنے ہی طریقوں سے وہ دنیا میں چلتے ہیں. تو ہمیں یسوع مسیح نے خوبصورت طریقہ دیا ہے، تھکے ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا. تو ہمیں یسوع مسیح سے آرام حاصل کرنے کی ضرورت ہے. پریز گاڈ، پریز گاڈ. بہت بہت شکریہ بردر، بہت شکریہ آپ تشریف لائے بردر. تو میرا ایمان ہے کہ ویورز آپ نے اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت پائی ہوگی. ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے، ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کل توبہ کریں گے، آج توبہ کریں گے ڈاکو کی طرح کہ ہم ایٹ دی مومنٹ ہم توبہ کر لیں گے اور یسوع مسیح سے کہیں گے کہ تو ہمیں یاد کرنا، بلکہ یہ لمحہ ہمارے لیے غنیمت ہے کہ ہم اس ڈاکو کی طرح جو ہے ہم توبہ کرتے رہیں اور خدا سے شفاعت مانگتے رہیں اور جو ہے خداوند یسوع مسیح کے تابع دار رہیں. پریز گاڈ، ہیلیلویا. ہمیں ہر وقت ہر جگہ موقع نہیں ملتا، بلکہ یہ ساری زندگی ہی ہمارا موقع ہے. پریز گاڈ، ہیلیلویا. تو دیکھتے رہیے میراکل ٹی وی. میں گاڈ بلیس یو آل، میں گاڈ بلیس میراکل ٹی وی. ہیلیلویا. پریز گاڈ.